كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. اس بات پر غور کیجئے، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے تعریف اور توصیف کے بعد اسلامی ماں اور بہنیں، جیسے کہ مجھے عنوان دیا گیا ہے، اسلامی معاشرے میں خواتین کا کیا مقام ہے، انشاءاللہ بتوفیق اللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا. ابتدائی کلمات میں میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا. قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، ہے نا؟ ان میں ایک سورت کا نام سورۃ الانسان ہے کیا؟ ہے؟ کبھی پڑھے کیا؟ ہے؟ ماشاءاللہ. کہاں ہے بیٹا؟ ویری گڈ، جزاک اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کا علم آپ کو مبارک ہو بیٹا، اللہم زد فزد. سورۃ الدہر، سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورہ انسان ہے. اللہ نے پہلی آیت میں انسان کے اوقات بتا دی. اللہ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ انسان بھول گیا اپنا ماضی. لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان ہی نہیں بنایا، ورنہ ہم سے زیادہ ناز و نعم میں، راحت میں، کار بنگلوں میں، دھن دولت میں،
عہدوں میں، فیکٹریوں کے مالک، سب سے زیادہ تو اغیار ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، خوشحال ہیں وہ، بلکہ کبھی تو کہنا پڑتا ہے بقول علامہ اقبال، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے ان مسلمانوں پہ۔ نہیں، آج سب سے زیادہ کمزور، مجبور، مقہور، سب سے زیادہ حالات کے نرغے میں اگر کوئی ہے تو ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ ہاں، جبکہ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، مسجدیں ہم جو چلاتے ہیں، اقرا جیسے اسکول ہمارے پاس ہیں، اسلام کی ساری تعلیمات ہمارے پاس ہے، پھر بھی مظلوم ہم ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہمارے لیے عزیز نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے عزیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت رب کی نظر میں مچھر کا پر، یعنی کڑپا میں کتنا ہے، کال کے جی کا ہوتا ہے کیا مچھر کا پر ہوتا نہیں ہے؟ نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی حقیقت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہیں ہوتا، تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کیا کہتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش، آرام، سکون نہیں ہے اللہ مگر آخرت میں۔ ہم کو اور آپ کو یہاں کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینا ہے۔ آئے ہیں ایک پریوار میں رہنا ہے، بیوی بچوں کی حیثیت سے، ماں باپ کی حیثیت سے، معاشرے اور سوسائٹی کی حیثیت سے ہم کو جینا ہے، لیکن جانا تو ہم کو وہیں ہے۔ کل اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کیا لائے تھے اور کیا لے کے جائے۔ جس نے مقصد زندگی کو سمجھا وہ کامیاب۔ اسی لیے اللہ کا شکر کہ اللہ نے انسانیت کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان بھی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہیں، آج مسلمان بھی ایسے ہی نہ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی، انہوں کیا کر رہے ہیں ہمیں، انہوں رسمہ کر رہے ہیں ہمیں بھی رسمہ، انہوں وہ کر رہے ہیں ہمیں گونج، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسلام میں سے مجھے اور آپ کو شدھ اسلام، خالص اسلام، کتاب و سنت کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے اللہ کا شکر کہ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ سے کہا یا ایھا الذین آمنو آمینو، اے ایمان والو دوبارہ ایمان لاؤ۔ اللہ صحابہ سے بولا نا، ہے نا، صحابہ سے اچھے ایمان والے ہمیں اور آپ تو نہیں، ان کی جوتی کے برابر بھی ہماری اور آپ کیسے تھے، ہے نہیں؟ ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو دوبارہ ایمان لاؤ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بظاہر مسلمان پوری دنیا میں 160 کروڑ ہے، لیکن کیا حال ہے، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ آج بھی مسلمان کتنے نردوش ہے نا، آج ہی مسلمان کیسی قسمہ پرسی میں جی رہے نا، آج ہی مسلمان ہے نا۔ اب دیکھو دنیا میں جو انقلاب آیا کیسے کیسے، اب آپ جیسی ایک بہن بی بی آسیہ نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا نا جی، ہے نا، بی بی ہاجرہ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا نا جی، اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا نا جی۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، آج نہیں ہے لیکن ان کا ذکر آج بھی ہے، کل بھی رہے گا اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ اپنے آپ کو مٹانا اس دنیا کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری ٹیم، اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے نا وہ رب کو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں. جیسے آپ دنیا نے عورتوں کو کیا سمجھا ہے؟ بوجھ یا ایسے عشرت کا ذریعہ یا ذہنی عیاشی کا ذریعہ ہے نا، جس کو سے ہم دیکھ رہے ہیں نا آج کل ایڈیٹرز وغیرہ میں عورت کو کیسے نیم بنانا ہے سب، جبکہ ہماری بہت ویلو ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا بینیفیٹیبل، فائدہ مند، سود مند چیز ہے جی. دنیا میں اگر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو نیک صالحہ عورت ہے. یہی وہ عورت ہے جس کے گود میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صالحین، مفسرین، محدثین سب پیدا ہوئے. یہی بچی ہے تو باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا، ان بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں ماں اور باپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کی یا کوئی بھائی اپنی بہنوں کی تربیت کرتا ہے، علمہن وَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَهُنَّ، ادب سکھلاتا ہے، علم سکھلاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور ان کے لیے ایک نیک صالح رشتے کو تلاش کر کے دے دیتا ہے. اگر باپ نے یا ماں نے اس فریضے کو انجام دیا کانت لہ ستر من النار، یہ جہنم سے آڑ ہے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور یہی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی کے لیے دی. اگر کوئی بھائی اپنی بہن کی ایسی سرپرست کرتا ہے تو گویا بچیاں جنت کے ٹکٹ ہیں. یہی وہ بچیاں ہیں اگر نیک وفادار بیوی کے روپ میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری عورتوں کو دی وہ مردوں کو نہیں دی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے نا، اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، وہ احسنت فرجہا، صلت خمسہا، وہ صامت شہرہا، وہ اطاعت بعلہا، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے، اپنے آپ کی حفاظت کرتے. کل قیامت کے دن جیسے ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ایسی خوش نصیب عورت سے کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے عورت آج تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اعزاز کسی حاجی کو نہیں دیا، کسی نمازی کو نہیں دیا، کسی عالم دین کو اللہ نے اعزاز نہیں دیا، کسی حافظ قرآن کو اللہ نے اعزاز نہیں دیا، اللہ نے کسی مرد محدث کو نہیں دیا، کسی مفسر کو نہیں دیا. اللہ نے اگر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ ماؤں کو دیا ہے. 2 ڈیوٹی زیادہ کرنا ہے بس. نماز تو مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی. روزے مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی. اور آپ کو معلوم ہے آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، وہ کب ہے آپ کو پتا ہے. صرف 2 ڈیوٹی زیادہ ہے، شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے کہ میں ایک تو ہوں. اور اس وقت حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا. اس وقت دنیا کدھر جا رہی ہے نا، کیسے کیسے لوگ جو ہے نا روپ دھار کر کے ہماری بچیوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں اپنے آپ کی حفاظت بہت بڑی چیز ہوتی. اگر کسی نے اپنے آپ کی حفاظت کی شوہر کی طرح، حفاظت صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. دیکھو
آج کل لوگ جو ہے نا خصوصاً نہ ماں باپ اس بات کا شعور کر رہے ہیں، نہ بھائی لوگ شعور کر رہے ہیں، نہ معاشرے والے. کیا ہے؟ اچھی بچی گوری گنبد ہونا بھائی، بچہ بھی سچ ہونا، ان نمازی ہے کیا، دیندار ہے کیا، ہاں اخلاق والا ہے کیا، سو کیا بھی نہیں دیکھ رہے. کیا ہمارے پاس کار بنگلے، ویل سیٹلڈ فیملی، اچھے ہے نا، اس کو ہم نے تصور کیا، جب کیسا نہیں. دیندار، اخلاق، وفاداری، وفا شعاری، یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ ایک عورت خواہشات نفسانی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچوں کا مستقبل ہے. اسی کے پیٹ میں، اسی کے گود میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء ہے نا. دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے مدینہ کے بہت بڑے مالدار کا نکاح کا آفر آیا. ابو طلحہ بہت بڑے مالدار، خوبصورت، ہینڈسم، دھن دولت کے مالک، ان کا آفر آ گیا. ام سلیم نے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا ابو طلحہ تم نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میری تمہاری نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ تم ہے بتوں کے پجاری، میں ہوں ایک رب کے ماننے والی. تم ہے شرک کے ہوگر اور میں ہوں ایک اللہ کے ماننے والی، تمہاری میرا کیسا سمبند ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تم شرک سے توبہ کرو گے، کفر سے توبہ کرو گے، میں اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہوں، تمہارا مہر بھی مجھے نہیں چاہیے، میں اسلام کو ہی مہر بنا لوں گی. اللہ اکبر. جانتے ہو آج نہ ابو طلحہ رہے، نہ ام سلیم رہے، لیکن آج بھی اس فیملی کا ذکر قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی دوسری سورت، سورۃ الحشر کے اندر موجود ہے. آج بھی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے بڑے اخلاق کے مالک تھے، انہوں نے توحید کو اپنا سب کچھ سمجھا. اور آج میری عزیز بچیوں، میری بہنوں، توحید سب سے بڑی چیز. توحید کی بنیاد پر سب سے پہلی تربیت توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک. شاید میرا ایک ویڈیو بہت وائرل ہو گیا، پورے ورلڈ میں پھیل گیا، آپ دیکھیں نہیں معلوم. جس دور میں میں مالیگاؤں میں پڑھ رہا تھا، اس دور میں ایک بچی بھی پڑھ رہی تھی. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جب ہمارا بھی بچپنا تھا اس کا بھی بچپنا تھا. بہت خوبصورت بچی تھی، ماشاءاللہ ہائٹڈ تھی، مالیگاؤں کی وہ عالمہ فاضلہ تھی. دلہن کے روپ میں سج دھج کر کے بیٹھی. اب دلہن کا کیا روپ ہو سکتا ہے؟ کتنا پیارا انداز ہوتا ہے، پورا سج دھج کر کے بیٹھی بھی ہے. بہت بڑا منٹپ ہے شادی کا، ممبئی جیسے شہر ہے. اس کے باپ بھی بہت بڑے مالدار تھے، شوہر بھی بہت بڑا مالدار، سسرال والے بھی بہت ہائی فائی، اچھے اچھے پولیٹیشن ہیں، سیاستدان ہیں، علماء ہیں، دانشور، سب کچھ ہے. وہ بیچاری دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہے. باپ فارم لے کر کے جاتا ہے دستخط کروانے کے لیے، تو کہتی ہے میں دستخط نہیں کروں گی. باپ پریشان ہو جاتا ہے، بیٹا کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو بیٹا؟ میری عزت سے کھلواڑ، میری عزت سے کھلواڑ کر رہی ہو، میرے ضمیر سے کھلواڑ کر رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بابا جی میں بالکل ہوش حواس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، میں شادی نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی. یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، مرنا گوارا ہے. سن لیجئے، مرنا گوارا ہے، لیکن اس کے ساتھ شادی نہیں کروں. اور فوراً بھوکلاہٹ کا شکار ہو کر وہ مولانا مختار میں ندوی کے پاس آتا ہے، بہت بڑے عالم دین. کہتے ہیں مولانا میں نے سب سے بڑی نادانی غلطی اگر کیا ہے تو اپنی اس بچی کو تمہارے مدرسے میں پڑھایا ہے. میں کالج میں پڑھایا ہوتا تو شاید یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، یہ تیور دیکھنے نہ پڑتے. مولانا پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے، آپ ایسی بات کیسے کر رہی ہو، ورنہ عالمہ بچی تو ایسے نہیں کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں چلو. تو مولانا مختار میں ندوی آتے ہیں. بیٹا مجھے پہچانتے ہو؟ بولے ہاں آپ بڑے مولانا ہیں. بیٹا یہ؟ بولے یہ انکل ہیں، یہ ڈیڈی ہیں، یہ ماما ہیں. کہا بیٹا ہم سب آج تمہاری خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں نا بیٹا، اور آپ بھی ماشاءاللہ دلہن کے روپ میں سج دھج کر بیٹھی ہو نا بیٹا.
ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری بچی کا فیوچر اچھا بنے، میری بچی کا مستقبل اچھا بنے، میرا داماد اچھا بنے، یہ بنے وہ بنے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا بیٹا۔ بیٹا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہے مولانا آپ بھی سن لیجئے، بالکل ہوش حواس میں کہہ رہی ہوں، یہ نکاح مجھے منظور نہیں ہے، منظور نہیں ہے، منظور نہیں ہے، مرنا گوارا ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اور پریشان ہو گئے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، یہ تو بولو نا، ریزن تو بتاؤ۔ کہا مولانا اللہ کا شکر ہے، میرے باپ نے مجھے کالج میں نہیں پڑھایا ہے، آپ کے مدرسہ عائشہ میں پڑھایا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا، میں نے تفاسیر پڑھے، میں نے احادیث پڑھے، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا، صحابہ کرام کے امہات المومنین کی سیرتیں پڑھا ہے۔ مولانا میں قرآن کے اندر ایک آیت وہ بھی جانتی ہوں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ مولانا میں نے قرآن پڑھا ہے، مولانا میں نے احادیث پڑھا ہے، مولانا میں نے صحابیات کو میں نے پڑھا ہے، مولانا میں ایک عالمہ ہو کر کے کیا اس دلہے کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی دھن اور دولت کو دیکھ کر، اس کی کار اور بنگلے کو دیکھ کر کے میں دنیا کی عارضی زندگی میں اپنے ایمان کا سودا کروں؟ مولانا یہاں آنے سے پہلے اگر مجھے خبر ہوتی تو میں یہاں تک بھی نہیں آتی۔ میں جب یہاں آئی تو مجھے انہی کے گھر والوں سے پتا چلا کہ نئی نویلی دلہن کو نکاح کے بعد حاجی علی کی درگاہ پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں سجدہ کرایا جاتا ہے۔ لہٰذا مولانا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کروں؟ یہ تو شرک ہے نا مولانا، میں اسی لیے اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اللہ اب سوچئے، ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، تو کیسے انقلاب آتا ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی گئے، جا کر کہنے لگے کہ بیٹا تم بڑے ہینڈسم ہو، بہت خوبصورت ہو، ماشاءاللہ کار بنگلہ سب کچھ ہے، بیٹا تمہاری ساری خوبیوں کی وہ معترف ہے، وہ سب کو مان رہی ہے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری ہے، اس کو منظور نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کرا۔ مولانا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہاں بیٹا ایک بیماری۔ کہا کیا بھی ہو؟ کوئی بیماری نہیں ہے، ساری میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش۔ ارے بابا میڈیکل سرٹیفکیٹ سے کچھ نہیں چلتا، ایک روحانی مرض ہو۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا بیٹا وہ تمہاری ساری خوبیوں کے مالک ہیں، وہ تو بہت اعتراف کر رہی ہے، لیکن تمہارے اندر شرک ہے۔ کہا شرک کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا معلوم ہے، نہ میرے ڈیڈی نے بتایا، نہ میرے پریوار والوں نے بتایا، نہ میں نے کالج کیا ہوں، انجینئرنگ کیا ہوں، اب تک کسی نے نہیں بتایا۔ یہ کیا ہے شرک؟ مولانا یہ کون سی بیماری آ گئی ہے؟ یہ نہیں۔ کہا بیٹا شرک یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، جس معاشرے میں شرک ہوتا ہے نا، مر جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مولانا نے ایکسپلین کیا تو دلہا اس وقت کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم آج تک میرے ڈیڈی نے نہیں بتایا، آج تک میری مما نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا۔ مولانا اگر واقعی یہی ہے، آپ اتنے بڑے اللہ والے بندے ہیں، اگر آپ صحیح بتا رہے ہیں تو میں اس وقت توبہ کرنے تیار ہوں۔ اب دلہا نے دیکھا کہ جب توبہ کر رہا ہے تو باپ نے کہا کہ مولانا ہم کو کیا معلوم ہے، چلیے ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ آج وہ بچی یورپ کی سب سے بڑی داعیہ ہے۔ بتانے کا مقصد میرے عزیز بچیوں ہمارے ایمان کی سیفٹی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی تھی، اللہم حفظنی بالاسلام قائمہ، اللہ میری حفاظت کر اسلام کے ساتھ جب میں بیٹھا رہوں، واحفظنی بالاسلام قاعدہ، اللہ میری حفاظت فرما اسلام کے ذریعے جب میں کھڑا رہوں، واحفظنی بالاسلام قاعدہ جب میں بیٹھا رہوں، واحفظنی بالاسلام راقدہ لیٹا رہوں، ہر حال میں۔ تو آج ہماری امت مسلمہ کی بیٹیوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جو ہے اسلام کی حفاظت، کیونکہ دنیا دار الفرار ہے بیٹا، جتنے دن بھی رہو۔ 1000 سال نوح علیہ السلام رہے، دنیا سے گئے نہیں گئے؟ اب ہماری زندگی تو 1000 سال کی نہیں ہے نا، 40-50 میں ختم ہو جاتے ہیں نہیں، اس لیے کہ وہاں کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ اگر ہم دیندار ہیں، ہم ماشاءاللہ توحید پرست ہیں، الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت ایسے دیکھو،
उम्मे सुलैम ही की जिंदगी से वाक़या मिलता, सही मुस्लिम की रिवायत है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको अल्लाह ने एक लंबे अरसे तक औलाद से महरूम रखा था। मदीना में गालिबन पैदा होने वाला पहला बच्चा उन्हीं का था। इत्तेफाक से वो लड़का बीमार हो गया। अब उनके शोहर ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, तो ये तिजारत के लिए जिस वक्त जा रहे थे, बच्चा बीमार था, उन्होंने कुछ पैसा वैसा दे दिया कि भाई इसको रखो और इलाज कराते रहो, आइंदा हफ्ते आऊंगा। अब साहब उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, वसाइल नहीं थे जिस टाइम पर आना। इत्तेफाक से मालूम है कि उम्मे सुलैम के शोहर अबू तलहा आ रहे हैं आज के दिन। जिस दिन बाप के आने का है उसी दिन बच्चे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा हो गया, अकलौता बेटा। मैं और आप रहते तो क्या होता बोलो? हाँ, पूरा भन भरा करके अम्मा आ गई, अम्मा होते मेरा को बोल के रो धो के पूरे मोहल्ले को अड़ोस पड़ोस सबको इकट्ठा करते नहीं करते? औरत देखो कितनी वफादार थी होगी रब की, कितनी वफादार थी शोहर की। मालूम है कि शोहर आने वाला है, न घर वालों को खबर, ना माँ बाप को खबर, न किसी को खबर नहीं। बेटे को ऐसे सुला दी है कोने में, लाश को ऐसे रखी है जैसे बेटा ओढ़ कर सोया हुआ है। देखो वफादारी का जज्बा जब अंदर होता है ना, अल्लाह की रहमत भी कैसे होती है। शोहर आ गए, मुस्कुरा कर मिलती है, नेक बख्त औरत की ही निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? इज़ा रअतहु फसर्रतहु, जब तुम देखो ना मुस्कुरा दे। व इज़ा अताअतहु व इज़ा दाअतहु अताअतहु, जब बुलाए आमदा हो जाए फौरन। तबक़ात इब्न सअद की रिवायत में वही अला तन्नूर, चूल्हे पे बैठी भी है, ये ना देखे रोटी जल जाएगी, शौहर का दिल जलने ना पाए। एक नेक औरत की ये निशानी होती है। तुम सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हालांकि नौजवान बेटा, अकलूता बेटा है, 14-15 साल का बेटा है, लाश रखी हुई है, उसको ऐसे रख दे कि गोया सोया हुआ है। इस तरह मुस्कुराते हुए मिलती है, वजू के लिए पानी देती है, मुसल्ला बिछाती, यहां तक कि इधर नमाजों से ये फारिग हो गए, उधर खाना पकाती। अबू तलहा कहते हैं इतनी मोहब्बत का दस्तरखान उसने बिछाया, खाने के दौरान वो मुझे कभी खिलाती, मैं उसको कभी खिलाता। ये मोहब्बत साहबा किराम के अंदर था। आज ये शर्म की बात होगी, बीवी को खिलाना, बीवी के हाथों से खाना, ये मोहब्बत की निशानी। उम्मे सुलैम कहते हैं कभी अबू तलहा को मैं खिलाती और कभी अबू उम्मे सुलैम मुझे खिलाती, मैं कभी उनको खिलाता। ऐसे खाने के दौरान मैंने पूछा बेटा कैसा है? कुरान मजीद के अंदर औरत के दो रूप हैं, बुरा मत मानिए, बिल्कुल रियलिटी है। दो रूप है औरत का। एक रूप ये होता है, औरत अगर रहम दिली पर आ जाए ना, फिरौन जैसे जालिम को रहम दिल बना देती है। औरत अगर रहम दिली पर आ जाए, फिरौन जैसे जालिम को रहम दिल बना देती है। दलील कुरान मजीद पारा नंबर 20 सूरह कसस का पहला रुकू। आसा ला तक़्तुलूहु आसा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। मूसा और फिरौन के किस्से में जहां मूसा कत्ल करना चाह रहा था, बीबी आसिया के रूप में ही एक औरत आई और कहने लगे जी पहली मैं औलाद से महरूम, मैं बच्चे के लिए तड़प रही हूं, अजी मैं इसी को अपना बेटा मानकर चलूंगी जी, मैं इसी के परवरिश करके घर की खिदमत के लिए रख लूंगी जी। अल्लाह अकबर। बीबी आसिया की उस अदा के सामने फिरौन जैसा कस्साब, फिरौन जैसा जालिम कत्ल से बाज आ जाता है। एक रूप औरत का, एक रूप औरत का। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान थी इनकी? क्या कहते हैं हम लोग? रहमतुल लिल आलमीन, है ना? रहमतुल लिल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने रहम दिल नबी। इंसान तो इंसान। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हम चल रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कुछ सहाबा जा रहे थे। कुतिया, कुत्ते का फीमेल, कुतिया समझते ना? कुत्ती वो जिसको बोलते हैं ना, डॉग का फीमेल, कुतिया यानी समझ रहे ना? हाँ, तो वो बच्चन वो लेटी हुई है, उसके नन्हे नन्हे बच्चे दूध पी रहे हैं। अल्लाह के नबी की रहमत वाली निगाह पड़ती है, अल्लाह के नबी रुक जाते हैं। सहाबा किराम से कहते रुक जाओ, कल या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा देखो हम आगे बढ़ेंगे ना, वो कुतिया रोड पे लेटी हुई है,
جس کے بچے دودھ پی رہے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، کتیا ہمارے پیروں کی آواز سن کر بھاگ جائیں گی، اس کے ننھے ننھے بچے دودھ سے محروم ہو جائیں گے۔ جس نبی نے جانوروں کے ساتھ ہمدردی سکھائی ہے، بہت قصے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ دل بنانے والی کون ہے؟ کون ہے؟ عورتیں۔ اللہ نے کہا نا قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری سورت، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، او پیارے نبی آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہماری حلال چیز کو حرام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس شہد پی کر آتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ یا آپ کے ازواج مطہرہ مطلب دو بیویوں نے پلان بنایا، فلاں کی باری ہمیں لینا، نبی میرے پاس آئے تو میں بولنا کہیں کو بدبو آ رہی نہ منہ سے، بولتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدبو ناپسند تھی، ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے نا، یہ منصوبہ بنایا تھا۔ آپ سے پہلا صفحہ اس کی تفسیر پڑھو، آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ کون کون بیویاں تھیں۔ اللہ نے خود اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ نے کہا پیارے نبی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، اگر یہ تمہاری بیویاں اپنے رویے پر اڑیل رہیں تو اللہ خود طلاق دلا دے گا۔ بولا عسیٰ ربہ، عن قریب آپ کا رب ان کو طلاق دلا دیں گا، اور 5 عورتیں ایسی دے گا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواج خیر منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، 6 صفت والی عورتیں اللہ نے بتایا، ایسی ایسی عورتیں ہم دیں گے۔ تو آپ سوچو، یعنی اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی کون تھی؟ نہیں، عورت کے دور۔ اسی لیے برا مت مانو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں بھی تم کو 2 روپ میں جانتا ہوں، ایک تمہارا یہ شکل ہوتا ہے کہ جب تم مجھ سے راضی رہتے ہو نا تو میرا نام لیتی ہو اور کہتی ہو رب محمد کی قسم، جب مجھ سے راضی رہتی ہو تو کہتی ہو رب محمد میرا نام لیتی ہو، اور ذرا ناراض ہو گئی تو سمجھ جاتا ہوں میں تم میرا نام تک لینا تمہاری زبان پہ نہیں آتا، کہتی ابو القاسم نام نہیں لے، میں سمجھ آج کچھ کھٹاس ہے۔ تو یہ عورت کے 2 روپ ہیں۔ تو عورت اگر تو ان پہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کے لیے استقبال کیا، دسترخوان یعنی وضو کے لیے پانی دیا، مصلی بچھایا، اس دوران نماز سے یہ فارغ ہو گئے، کھانے سے یہ فارغ ہو، یعنی کھانا پکا لیا، کھا لیے۔ انداز دیکھو، جب صبح جانے لگے یہاں تک کہ رات ملاقات میاں بیوی کی بھی ہوگی، جب غسل کر کے جانے لگے ابو طلحہ ایک مسئلہ پوچھو، اچھا کوئی امانت اڑوس پڑوس کے لوگ لا کے دینا چاہیے؟ ہاں۔ دینا چاہیے؟ ہاں۔ نہیں کچھ رکھ کر کے دینا یا پورا؟ نہیں، جتنا امانت ہے پورا دینا چاہیے۔ ابو طلحہ اللہ نے ایک امانت جو لڑکے کی شکل میں دیا تھا، اللہ نے اس لڑکے کو لے لیا۔ اب سوچو باپ پر کیا بیتی ہوگی، اس باپ پر کیا گزری ہوگی، آپ ذرا اندازہ کرو، میرے آپ بھی مائیں ہیں ہم بھی باپ ہیں، آپ اندازہ کرو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ حضرت ابو طلحہ اسی وقت آنکھوں سے آنسو نکالے اور نکل گئے۔ نبی کریم نماز پڑھتے ہیں پیارے نبی کے پیچھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کہتے اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ایسا پورا واقعہ، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، بچہ بیمار تھا، آنے سے پہلے میرے بچے کی لاش کو ایسے رکھا، کھانا بنایا، یہ کیا، وہ سارے خوبیاں بیان کی۔ اللہ کے رسول اتنی پیاری عورت ہے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن سنگ دل بھی ایسی ہے میں اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول بچے کی تدفین کے بعد پہلا کام یہ کروں گا، میں اس بیوی کو پہلے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن کیا پتا تھا اس عورت کا صبر، اس عورت نے اللہ کا حق پہچانا، صبر کر کے شوہر کا حق ادا کیا، صبر کا پہاڑ بنی رہی، شوہر کے غم کا سہارا بنے رہی۔ جب ابو طلحہ بھڑک کر نکلے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، جبرائیل کے آنے کا وقت نہیں ہے، جبرائیل کیسے آ گئے؟ جبرائیل آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول بلائیے ابو طلحہ کو اور کہیے
اللہ نے ام سلیم کے نام آسمان سے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور اس نے جو شوہر کا حق ادا کیا, اس نے جو اللہ کا حق ادا کیا, کل جو لڑکا تھا ان کی قسمت کا آخری لڑکا تھا, لیکن کل رات ملاپ سے اللہ نے ایک اور لڑکے کی خوشخبری کا انتظام کر دیا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ عورت کے اندر اگر تو اطاعت کا جذبہ دیکھیے. اور آج برا مت مانو, ہمیں بہت جلدی وہ کیا بولتے ہیں موٹے انداز میں سونٹ کے ناسا لیتے نہیں ادھر بھی, بہت جلدی غصہ آ جاتا, لیتے ادھر, ارے کیا ماشاء اللہ بیٹا, اللہ عمر اقبال دراز دیتا. تو میری ماں اور بہنیں میں بتا رہا تھا, ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے بارے میں بہت جلدی وہ سونٹ کے ناسا میں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, اور بیٹی کی طرفداری میں کبھی کبھی خاندان کو بھی اجاڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے بیٹی کو بات کیے بغیر نہیں جاتے, اتنی محبت, بہت محبت تھی. لیکن جب داماد اور بیٹی کا معاملہ ہے نا, دیکھیے طبقات میں سعد کی روایت ہے, ایک دفعہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی ہے, ٹیڑھی ہی رہیں گی, درست بھی کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی, ہے نا. یہ فطرت کا تقاضا ہے, میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور عورت ذرا جلدی بھی ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑے پیارے جوڑے تھے. ایک دفعہ کچھ ایسی اونچ نیچ ہو گئی تو حضرت فاطمہ ذرا جلدی دکھی ہوگی, فوراً کہنے لگی علی جاؤں گی میں اپنے ابو سے تمہاری شکایت کروں گی. اتنا سننا ہی تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فاطمہ اگر تمہارے باپ عام باپ ہوتے ہیں تو مجھے کوئی بات نہیں تھی, غم نہیں تھا, جا کے شکایت کرو, لیکن تمہارے باپ ہی نہیں ہے, نبی آخر الزمان ہے, اگر مجھ سے کچھ زیادتی ہوئی ہے فاطمہ مجھے معاف کرو, اپنے باپ تک شکایت مت لے کے جا. شوہر ہے بول رہا ہے, لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی دکھی ہوگی کہ نہیں معاف کرنے کے تیار نہیں. اب دیکھیے اللہ کے حضرت فاطمہ آگے ہیں, پیچھے علی رضی اللہ عنہ ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, فاطمہ مجھے معاف کرو معاف کرو معاف کرو. حضرت فاطمہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی, بیٹی آگے ہے, داماد علی پیچھے ہیں, بیٹی پر نگاہ تو دوڑائی, اور فاطمہ حضرت علی کو دیکھ کر کہا فاطمہ رک جاؤ, میرے گھر کے اندر قدم مت دے, میں تمہارا باپ یہ نہیں ہوں, اللہ کا نبی بھی ہوں. تمہارا اپنا دکھڑا سنانے سے پہلے, اپنا غم سنانے سے پہلے فاطمہ پیچھے مڑ کر کے دیکھو اپنے شوہر کی طرف, انظری ہوا جنتو کی و نارو کی. فاطمہ یہ تمہارا شوہر علی ہے, اگر تم اس کی اطاعت کرو گی جنت میں جاؤ گی, اور اس کو اگر ناراض کرو گی فاطمہ تم جہنم میں جاؤ گی. انداز دیکھو اللہ کے رسول. آج ہمارا کیا حال کیا ہے بھائی, فوراً ہم طرفداری میں آ جاتے ہیں, ہے نا. ہونا نہیں چاہیے ایسا, بلکہ ہونا چاہیے بھئی ہو سکتا بچی ہے کچھ کمی ہوگی, میں پوچھ لیتی ہوں, میں یہ کر لیتی ہوں, میں سمجھا لیتی ہوں, یعنی جہاں تک ہو سکے زندگی کو کرانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا, انظری ہوا جنتو کی و نارو کی. تو عورت کے اندر یہ جذبہ بھی, یہ میرا شوہر ہے, ٹھیک ہے, باپ اپنی جگہ پر ہے, بھائی اپنی جگہ پر ہے, خاندان اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرا شوہر, اللہ کی اطاعت کے بعد مجھ پر میرے شوہر کی اطاعت لازم ہے. میرا شوہر کا گھر میرے لیے جنت ہے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, کیوں اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے اس میں, ارے 11 بیویوں کے شوہر تھے جی اللہ کے نبی, کبھی کوئی دراڑیں, کوئی اونچ نیچ, کچھ نہیں. آج ہمارے گھروں کا حال ایک بیوی نہیں سنبھال سک رہے, کیونکہ ہم دین کو سمجھے نہیں. مردہ کیا سمجھے, بیویاں ویٹرن کی طرح, یہ نہیں بنے کیا, آئرن نہیں کرے کیا, وہ نہیں کرے کیا, یہ ان کا ظلم, اور مردوں کو انہوں نے سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, بہترین عورت جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے جی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں ایک گھٹ پانی بھی نہیں پیوں گی, ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں لے جانے دوں. ایک نیک عورت کی نشانی ہوتی ہے. عورت اپنی, کیونکہ یہ مرد جو ہے نا اس کو باہر کا ٹینشن رہتا ہے, کاروباری ٹینشن رہتا ہے, دوسرے
عورت کا کام ہے کہ وہ سنبھال کر چلے، اس کے موڈ کو دیکھے. اسی لیے نا ایک حق اللہ نے مرد کو دیا، ایک عورت کو. ایک مرد کو اللہ نے کیا حق دیا؟ 3 جگہ پر جھوٹ جائز ہے. میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ جائز ہے. 2 مسلمانوں کے روٹے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے جھوٹ جائز ہے. شوہر کو جھوٹ کا حق ہے کہ بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں. اللہ نیتوں سے واقف ہے نا. کبھی ایسا ہو گیا، اب جیسے میں گلبرگہ سے یہاں گیا، میری بیوی نے ڈیمانڈ کیا کہ ارے آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں کڑپا کی وہ چیز لائی، وہ چیز. میں کسی موڈ میں تھا، نہیں لے کر گیا. میں اب جھوٹ بول کر اسے اپنی بیوی کو منا سکتا ہوں، اس بات کی اجازت ہے. جیسا ایک حق مرد کو دیا نا، اللہ نے ایک حق عورت کو بھی دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کی بیوی آتی ہے، سفیان یعنی ساسو ماں ہی آتی ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، اگر میں اپنے شوہر کے جیب میں سے کچھ پیسے لے لوں چوری ہوگی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذی ما یکفیکی و اولادکی، اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہارے لیے تمہارے سے. یعنی کیوں؟ دیکھیے یہاں بیلنسنگ کے لیے بھئی شوہر نہیں دے رہا ہے، اگر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہاں شوہر کو بیوی سے محبت ہو سکتا ہے، کسی ٹینشن میں تھا بیچارے کے، تو خاندانی نظام کو یہ کرنے کے لیے جو ہے نا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے شوہر تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے جو ہے نا معاملات زندگی میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھروں میں کپڑے مطلب کے سینت کے رکھنے میں مدد کرتے تھے، جھاڑو جھاڑنے میں مدد کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھے. تو میری اسلامی ماں اور بہنیں، ہم یعنی ایک روپ ہمارے بچی کا، ایک روپ بیوی کا، تو بیوی کے حصے سے ہم اپنے شوہروں کے ساتھ جتنی خدمت ہو سکتے، ولو بالفرض کبھی شوہر ایسے آپ کا حق نہیں دے رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ اپنے حق کو اللہ سے مانگیں گے. لیکن خاندان کے اندر کوئی ایسی اونچ نیچ آنے کا ذریعہ نہیں بنے گے، ہے نا. اب اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ بی بی آسیہ فرعون جیسے ظالم کی بیوی ہے، لیکن اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر بالکل برقرار ہے. وہ کبھی شوہر سے سمجھوتا نہیں کرے اس معاملے میں، لیکن اطاعت برابر کر رہی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء آتی ہے نا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں ہی ہے، وہی مشرکہ، وہ مشرکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی حیثیت سے بے اولاد جو خدمت کر سکتے کرو، لیکن دین کے معاملے میں ان سے کوئی سمجھوتا نہیں. تو پتہ چلتا ہے دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے. اگر کہہ رہے ہیں نہیں ماں وہ بالا وہاں اتارنا، نہیں وہ چھٹی کرنا، نہیں وہ چھلے کرنا، نہیں وہ رسمہ کرنا، وہ سب نہیں. عورت کے اندر ایک انقلابی ذہن، وہ سب نہیں کرنا جی، رسم و رواج کچھ بھی نہیں جی، دین سیدھا سادہ ہے جی. آج افسوس کی بات ہے کہ آج عورت ہی عورت کی دشمن ہوگی، معاف کرنا ہے نا. آج نکاحوں کے معاملے میں دیکھو، ہمارے بچوں کے بارے میں اچھی گوری گنبد ہونا بول صاحب، ہمارے بچہ کالی بھی رہے تو چلتا. ایک سوچنے کا اندر ہے نہیں. ہمارے بچے 30-35 سال کے رہے پروانے، بچی اچھی کولی ہونا مول صاحب، 15-20 سال کی ہونا مولے صاحب. یہ کون سا انصاف ہے؟ ارے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، اللہ کے نبی 25 سال کے ہیں، خط الکبریٰ رضی اللہ عنہ 40 سال کے ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے سسر ہیں، ہے نا، اور حضرت فاطمہ کی بیٹی رقیہ کے شوہر ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. رقیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی نواسی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی ہے، اور حضرت عمر کی بیوی ہیں. اللہ اکبر. ایج فیکٹ نہیں ہے، ہائٹ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کوئی گڈھے نہیں تھے کیا؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، حضرت عائشہ بولے اللہ کے رسول کہاں سے آ رہی؟ جی بولے نہیں میں فلاں بیوی کے پاس، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں. کون؟ سودا. پھر پوچھے کون؟ ارے سودا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تانی القصیرہ، کیا بولے؟ تانی القصیرہ، وہی نا جو گڈی ہے. پتا چلتا اللہ کے نبی کی بیویوں میں بھی کوئی گڈے تھے. گڈا پن معیار نہیں ہے، ہائٹ معیار نہیں ہے، ایج فیکٹ معیار نہیں ہے جیسے آج ہمارے. اگر آج ہم سوچیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا ناراض ہو گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اللہ کی قسم تم اپنی زبان سے اپنی سوکن حضرت سودا کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، اللہ کی قسم اگر اس الفاظ کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے نا، اللہ کی قسم وہ پانی تک گدلا ہو جائے گا. تو آج ہمارا معیار سوچ دین نمازی ہے نا. ارے اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہو کو لائے. کیسا لائے بہو کو؟ خلیفۃ المسلمین ہے نا. 5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہیں. 25 گورنر جن کے انڈر میں. رات میں سروے کر رہے ہیں. ایک ماں بیوہ عورت تھی، فجر سے پہلے بیٹی کو اٹھا کر کہتے بیٹی اٹھو اٹھو. کہا کیا؟ جلدی جلدی پانی میں دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کا حکم نہیں سنا، پانی میں دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے. کہا آپ تھوڑی امیر المومنین دیکھ رہا ہے، اٹھو اٹھو. کبھی کبھی ماں ایسی ضد کرتے نا. تو بیٹی نے کہا ماں مانتی ہوں کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کیا امیر المومنین کا رب بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ فوراً امیر المومنین اس گھر کو راؤنڈ اپ کرتے ہیں. رات کی تاریکی تھی، چلے جاتے ہیں. صبح آنے کے بعد اپنے بیٹوں کو مشورہ بلا بیٹھتے ہیں، سارے بچوں کو. بیٹا میں نے کیسی بچی کا ذکر سنا ہے بیٹا، اس کے رنگ کو نہیں دیکھا، روپ کو نہیں دیکھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے نہیں معلوم بیٹا، لیکن اس کے ایمان مجھے متاثر کر گیا. میرے بچوں میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص اس کو پسند کرے میں اس کو اپنی بہو بناؤں گا. ہو رہی؟ ہاں اچھا جماعت. تو آپ اندازہ کیجئے کیا ہو گیا. کیوں بنایا اس نے؟ دیکھا تھا انہوں نے کلر؟ دیکھا تھا نا گھرانہ؟ نہیں دیکھا. بس اتنا پتا چلا کہ اس بچی نے اپنے ماں سے کہہ رہی امیر مومن نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ، فوراً اس کو بہو بنائے. جانتے ہو جب وہ بہو کے روپ میں آئی، ماشاءاللہ اس سے ایک ایسی اولاد پیدا ہوئی جس کو دنیا 5ویں خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کہتی ہے نا. آج ضرورت ہے ہماری ماؤں کے اندر یہ تربیت ہونا، ہمارے اندر دینداری. اور دنیا منی میک منی، پیسہ. میں خود 22 سال میری شادی ہو کر ہوئی. آپ کو بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سنیں میری اپنی پرسنل زندگی کا واقعہ کہ میری بیوی الحمدللہ آج تک کبھی 5000 کا ڈریس اب تک نہیں مانگا. 2001 میں جب ہماری شادی ہوئی، یقین مانو میں ایسے دعوت سفر کے لیے نکلتا تو ہمیشہ ان کو پیسے وغیرہ دے کر کے نکلتا. اب جیسے میں آج آیا ہوں تو کل میں 3-4 ہزار جو دینا تھا دے دیا کہ بھئی بچوں کے لیے آپ کے لیے سب کے لیے خرچ رکھا. تو انہی پیسوں میں سے وہ جمع کر ایسے رکھی 15 سال تک. نہ مجھے خبر، نہ ماں باپ کو خبر، نہ سسرال والا کسی خبر نہیں. 15 سال کے بعد جب حج کے لیے جانے کے لیے نکلے تو یہ کہتی ہے میں بھی بھروں گی فارم. مجھ سے پہلے پوچھتے بحیثیت شوہر کے کہ بھئی میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھئی میرے پاس تو طاقت نہیں. امی کو بھیج رہے تھے اس لیے کہ میرے ساس سسر جا رہے تھے، میرے سالے اور سالے کی بیوی جا رہے تھے، میرے اپنی امی کو بھیج رہا تھا. تو کہہ رہے میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو بولے کیسے جاؤ گے؟ نہیں میں جانا چاہتی ہوں، اجازت چاہتی ہوں، پیسہ نہیں. تو پھر میں سمجھا ہمارے سالے وغیرہ کے ذریعے شاید بھائی لوگوں کی مدد لے کر جائے گی. بہرحال گھر میں کسی نے بھی اجازت نہیں دی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر مصر رہی کہ میں جاؤں گی. میں نے اپنے سالوں سے کہا بابا دے دو پیسہ ایک نیک کام کے لیے، لیکن میں اپنی طاقت کے مطابق میں سہولیت کے ساتھ دوں گا. نے کہا بھائی جان ہم سے بھی نہیں مانگے. پھر کہا کیا کریں گے؟ کہا جاؤں گی، فارم بھرے کرے. تو اللہ کا کرم ایسا ہوا 1,30,000 روپیہ انہوں نے یعنی جنوری 2001 سے لے کر کے یعنی 2015 تک 1,30,000 روپے کہاں جمع کے رکھے کسی کو خبر نہیں، حج کے لیے بھر دی. اللہ کرم ایسا ہوا کہ 1,80,000 کا حج کا اس ٹائم پر یہ تھا. چونکہ ہم لوگ کرناٹک کے ہیں، حیدرآباد کے نظام کے سے، تو وہاں پر ہم کو 40,000 روپے بچے. 40,000 روپے گورنمنٹ سے سبسڈی آئی. تو 1,30,000 یہ جمع لیے تھے.
تو 30,000 اور ان کو بچ گئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندی چاہتے تو 1 گھنٹہ زیور خرید سکتی تھی, اچھا ڈریس خرید سکتی تھی, آج جیسے ہمارے خواہر, لیکن اس اللہ کی بندی نے حج کی نیت سے پیسے جمع کیا اور الحمدللہ 2015 میں اپنے بچائے ہوئے پیسے سے حج کر کے آئے. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ 10 بچوں کے ہم باپ ہیں, آج تک کوئی ٹونک نہیں, کوئی اسکین نہیں, کوئی گولی نہیں, کوئی دوا نہیں, کوئی نہیں. سارے بچے الحمدللہ ہمارے گھر میں ہوئے, سارے بچے. 6 بچے ایسے ٹائم پر پیدا ہوئے کہ تہجد کی نماز وہ پڑھے ہیں, 2 بچے ایسے ٹائم پر پیدا ہوئے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے ہیں, 2 بچے ایسے ٹائم پر پیدا ہوئے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. یہ ظاہری چیزوں پر توکل کہ بھئی یہ دوائیں, یہ اسکین, آج کل اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کر. اور آج الحمدللہ نہ ان کو شوگر ہے, نہ بی پی ہے, کوئی اس کی بات ہے. الحمدللہ 10 بچوں کی ماں ہے. میری اسلامی ماں اور بہنیں, عورت کے اندر صبر, عورت کے اندر شکر, عورت کے اندر وفاداری, وفا شعاری کا اگر جذبہ آ جائے نا. اب ہمارے گھر والے یہی بولتے ہیں جی کچھ بھی نہیں جی, الحمدللہ نے دنیا میں اچھی نعمتیں کھلا رہا نا جی, بس ہم کو جنت چاہیے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, آپ کے اندر بھی ایسا جذبہ ایمانی پیدا کیجیے. ولو بالفرض اگر کچھ زیادتی سسرال سے ہو رہی ہے, کچھ زیادتی اگر گھر والوں سے ہو رہی ہے, کسی اور سے ہو رہی ہے, کسی اور سے شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں, کسی اور کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت نہیں. جب آپ کا شوہر گھر سے باہر ہو جائے, مصلی بچھائیے, اللہ سے دعا کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کیا, بڑی لڑکی جو مالیگاؤں سے عالمہ بنی, صرف 2,500 روپے خرچ آیا میرا, بس 2,500 روپے میں شادی. کیوں؟ ہمارے داماد نے کہا آپ ایک بڑے عالم دین, ہم ماڈل بننا. میری اسلامی ماں اور بہنیں, ہم اپنے گھر کو سے ماڈل بنائے, اور ہم بھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچا کہ ہماری بہو بھی 2,500-3 ہزار میں چاہنا. کوشش ہونا. عورت اگر عورت کے بارے میں سوچے جی ہم کو ان کی دولت سے کیا مطلب ہے جی, ہم اخلاق جی, ان کی دینداری جی, ان کا بہت نمازی گھرانہ ہے جی, اللہ والے لوگ ہیں جی, نیک لوگ ہیں جی, انشاءاللہ ہمارے گھر کو سکون کا رحمت کا ذریعہ, اگر یہ نیت رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت رہتی ہے. اب اس کے بجائے ہمیں نئی کلر کوٹڈ ہونا, ہائٹ ہونا, دولت ہونا, ٹھیک ہے ویسے لوگ آئیں گے تو پھر ویسے ہی نخرے آئیں گے, ویسے ہی چوچلے مسائل آئیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں گلبرگہ کے اندر عالم ہی نہیں ہوں, گلبرگہ کا قاضی بھی ہوں, میں اچھے اچھے فیملیز کو دیکھ رہا ہوں. اور ڈاکٹر کی فیملی متاثر ہوگی, انجینئروں کی فیملی متاثر, اچھے اچھے بڑے بڑے گھرانے عزت کے لیے مر رہے ہیں, کئی لوگ تو خودکشی کر لیے. کیوں؟ اسٹیٹس نہیں. اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے؟ دین. سوچ, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ دونے والی یعنی گویا کیا بولتے ہیں, ان کے گھروں سے اللہ نے بہو کا انتخاب کیا انہوں نے. ایسے ہم لوگ یہ سوچے. اور لوگ جو کہتے ہیں نا جہیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیے, علی کو اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی کہ جہیز دیے. حضرت رقیہ کا جہیز کا کہیں نہیں ملتا, سیدہ ام کلثوم کا کیوں نہیں ملتا, سیدہ زینب کا, اور 3 بیٹیاں تھے نا. جہیز کے اسلامی تصور نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باپ کافر تھے اور حضرت علی بچپن سے ہی مسلمان تھے, نبی کے تربیت یافتہ تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جہیز دیے بیٹی کو وہ علی کے پیسوں میں سے ہی تھا. حالت یہ تھی کہ ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا حضرت علی کے پاس. ان کے دوست حضرت معاذ بن جبل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, علی میرے دوست ہیں, میرے لنگوٹی یار ہیں, اللہ کے رسول آپ کے داماد ہیں, آپ نے جو کچھ بیٹی کو تیار کرنا تھا دے دیا نا علی کے پیسوں سے, اب علی کے پاس کیا بھی نہیں ہے, ولیمہ میں کروں, ولیمہ میں کروں. کبھی آپ کے اندر ایسی سہیلیاں, چلو ماں ہماری بیچاری دیندار بچی آتی تھی شادی اس کے لیے, ہمیں کیا تو 5-10 ہزار روپے بول کر کرا کو اس کی شادی کرائیں گے. آج ایسا جذبہ نہیں ہے. آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ ان کے دوست حضرت معاذ بن جبل دے رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کے معاشرے کے دوست ایسا ہے, دولہے کے ڈش پہ نہیں بلایا, بولو تو ہے کیا رہے کھانے کے لیے, دولہے کے دسترخوان پہ نہیں بلایا, بیٹا پورے مرغیاں توج مارا کرتے ہے نہیں. کیوں؟ یہ ہماری نیت میں خطرہ ایسے ہو گیا. تو میری اسلامی ماں اور بہنیں, آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر آپ ایک بیٹی ہیں دیندار, اور ذہن کو دیندار بنا, اور ہو سکے تو قرآن حدیث. بلکہ آج لوگ جو ہے نا, لوگ قرآن ڈھولے کو جاتے ہیں, کئی کو کہاں کو, سسرال کے گھر میں جاتے نہیں جاتے, معلوم ہے
इन जीजू के घर को कुरान लेकर गया तो कम से कम तुआल टोपी तो घर को भेजते बोल को, कौन बोले वहां? हाँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाए, मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं जब तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाए, अपनी लड़कियों को महाड़ियों पे छतों पे जाने से रोको, उनको सूरह नूर सिखाओ, सूरह नूर सिखाओ तर्जुमे के साथ, उनको सूरह अहज़ाब सिखाओ, सूरह निसा सिखाओ। अगर कोई बाप अपनी बहन अपनी बेटी को, कोई भाई अपनी बहन को अगर ये तर्जुमे के साथ सिखाता है, वो दुनिया का सबसे खुश नसीब बाप है, खुश नसीब बाप है। सूरह नूर सिखाओ। जब हम 1000 10,000 के ये दिखा, बेटा अगर सूरह नूर तर्जुमे के साथ याद कर लिए तो इंशाअल्लाह मैं तेरे को 1 तोला सोना दिलाता हूं, दिलाओ तरबियत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं देखो मेरी बड़ी बेटी हाफिज कुरान, मैं बोला बेटे हाफिज बनेंगे तो उम्रे को ले, अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाके आए उम्रा। मेरी बड़ी बेटी हाफिज कुरान है, उससे बड़ी बेटी आलिमा है, उसके बाद अभी एक बेटी अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि अब्बू उनको उम्रे पे लेकर गए, बल्कि दूसरी बेटी 26 पारे के हाफिजा माशाअल्लाह, 4 पारे बाकी। हम यही बोले बेटा बनो, इससे बड़ा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ और बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए हुस्न अदब से बढ़कर कोई और तोहफा नहीं। आज हमारी थिंकिंग यही होना चाहिए, हमारे घर के मर्दा मिस्टर इंडिया नहीं मिस्टर जन्ना, हमारे घर की माँ, हमारे घर की बहन, हमारे घर की बच्चियां मिस इंडिया नहीं मिस जन्ना। कुरान मजीद में अल्लाह ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हमारे रब हमें ऐसी बीवियां दे दे, ऐसे जोड़े दे दे, शोहर मांगे बीवियां दे दे, बीवियां कहे ऐसे शोहर दे दे, मियाँ बीवी दोनों मिलकर मांगे कि हमें ऐसे औलाद दे दे, क़ुर्रता अयुन, जो आंखों की ठंडक हो, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, मुत्तक़ियों के इमाम। आज अल्लाह करम 10 बच्चों में मेरे 6 बच्चे हाफिज कुरान है। हमारे पूरे बच्चे ही बोलते अम्मी देखो तुम्हें एक हाफिज ने, अम्मी अब सो क्या भी ना को अम्मी, अब तुम्हें रोज हिफ्ज शुरू करो अम्मी, अब्बा तो हाफिज है, हमें हाफिज है अम्मी, तुम्हें भी हाफिज बनो अम्मी, हमें सब मिला को जन्नत में रहेंगे अम्मी बोल। और हमारे कोई प्लाट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कुछ प्रॉपर्टी बाप दादा से वो है, हम यही बोलते हैं बेटा हमने कुछ नहीं कमाया, इतना जरूर है कि हमने तुमको तरबियत दी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप अपने जहनों को, आप अपने जी कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब्र करेंगे जी। देखो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अरे बहुत बड़े मालदार बाप की, इनके बाप अबू बकर की जो है ना 4-4 ममालिक में तिजारतें चलती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला नबी की बीवी बन के आने के बाद हजरत आयशा कहती हैं जब उर्वा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला जो उनके भतीजे थे, भाई के लड़के थे या आंटी के लड़के, बहरहाल खाला लगते थे ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब आते हैं उर्वा और कहते हैं आंटी कैसे चल रहा है, बेटा क्या बताऊं, एक सूरज निकलता डूबता, दूसरा निकलता डूबता, तीसरा, मुसलसल 3-3 महीने गुजर जाते बेटा, अस्वदैन पानी और खजूर पर जिंदगी गुजर, हाँ पानी और खजूर पर जिंदगियां गुजरती थी बोले। लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कभी नहीं बोले जाकर, कभी नहीं अपने बाप को बोले क्या कहाँ उठा को दिया ना बाबा, 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते ना बाबा, कभी नहीं शिकायत। हालांकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मालदार बाप की बेटी थी, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा मालदार बाप की बेटी थी, कभी शिकवा शिकायत नहीं। तो हमारे अंदर भी शिकवा शिकायत जैसे भी है भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत, अल्लाह ताला आज नहीं शोहर के जरिए नहीं, औलाद के जरिए तो अल्लाह हमें रिस्क देगा, अल्लाह औलाद के जरिए हमें तरक्की देगा। मैं सबसे पहले बल्लारी के अंदर जिस मस्जिद में इमामत करता था, 1,500 रुपए दरमा था 96 में, मेरे साथ एक मौजन साहब रहते, उनकी बीवी बड़ी नेक, बड़ी अल्लाह वाली बंदी, 1,000 रुपए में माशाअल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा जी, बरकत की मिसाल देता हूं उस औरत की, मौजन की बीवी, 1,000 रुपया दरमा, और कभी ऐसा वैसा कोई काम नहीं, उसी में पला बला कर आज हर बच्चा उसका डॉक्टर है, हर बच्चा अपने घर का मालिक है माशाअल्लाह, और सबसे खुशहाल फैमिली है बल्लारी के अंदर। उसकी आंखों के सामने हमने देखा, डॉक्टर था, मजाक उड़ाता था उसका, उसकी पूरी फैमिली तितर बितर हो गई, और ये बेचारा मौजिन की बीवी आज भी खुशहाल है। तो अल्लाह ताला बरकत देने वाला, हमारे अंदर ये जज्बा, खैर का जज्बा था। अब देखो परसों सऊदी अरब के अंदर एक मुकाबला हुआ, तो बच्चे, टीचर ने पूछा बेटा तुम क्या बनोगे, एक बच्चे ने कहा मैं पायलट बनूंगा, फ्लाइट उड़ाऊंगा, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा मैं फला करूंगा।
ایک بچے نے کہا میں صحابی بنوں گا. ہاں تو ٹیچر نے کہا یہ تو پائلٹ بنیں گے, فلائٹ اڑائیں گے, یہ انجینئر بنیں گے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے, یہ فلاں بنیں گے, بیٹا تم صحابی بنو کیا کریں؟ تو کہا میری مما نے مجھے سکھایا ہے میں جنتی بنوں گا, صحابی جنتی ہوتے میں جنتی بنوں گا. یہ ہماری کوشش, کیونکہ اس وقت کفر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, شرک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ ساری غلاظتیں آ رہی ہیں. آپ ایک ماں ہیں تو بہترین ماں کا کردار ادا ہے. کیوں کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے, آپ کے قدموں تلے جنت ہے. ایسی اولاد تیار کیجئے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کریں کہ اللہ میرے ماں اور باپ جنہوں نے مجھے لاڈ اور پیار سے پالا پوسا تھا آج بیمار ہے, اللہ خبر کے آغوش میں ہے, اللہ ان کی مغفرت فرما. لوگ کہتے ہیں بچوں کا فیوچر بنانا ہے, میں کبھی نہیں مانتا. بچوں کا فیوچر نہیں, بچوں کو اپنا فیوچر بنانا ہے, بچوں کو اپنے فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے نہیں کریں گے, یہ ہمارے لیے دعا دیں گے نہیں دیں گے, یہ کیونکہ ہم اپنے ماحول کو ویسا کریٹ کریں. کوشش کریں میری اسلامی ماں اور بہنیں, ورنہ بہت ساری باتیں. 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے نا, ہاں تو بولو اور اچھا اور 10 منٹ چلیں. تو میری اسلامی ماں اور بہنیں دیکھو, بی بی ہاجرہ مثال ہے نا بھائی, ہاں اور اولاد کب ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام 86 برس کی عمر میں. اب بی بی ہاجرہ کی عمر تو کم سے کم 50 سال تو بھی تھی ہوں گی نا اس پر, ہے نا. اولاد کب ہوئی؟ 86 برس کی عمر میں. 86 برس کی عمر میں پہلا لڑکا, بوڑھی عورت ہے نا, ننھے منھے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بی بی ہاجرہ کہتے ہیں ابراہیم کس کے حوالے؟ کوئی جواب نہیں. ابراہیم کس کے حوالے؟ کوئی جواب نہیں. ابراہیم کس کے حوالے؟ کوئی جواب نہیں, ہے نا. تو بی بی ہاجرہ سوچتی ابراہیم تو ایسا آدمی نہیں تھا, کیوں چھوڑ کے جا رہا؟ آمرک اللہ یا ابراہیم, آمرک اللہ ابراہیم. ابراہیم اللہ کا حکم ہے کیا؟ اللہ کا حکم ہے کیا؟ اذن لیزین اللہ, جاؤ اللہ کا حکم ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. بولے اللہ اکبر. آج ہماری ماؤں کو چاہے بی بی ہاجرہ جیسے بننا. مرد کتنے دن رہیں گے؟ اچانک مرد مر گیا, کیا بیوی بیوہ عورتیں کیا یہ ہو جاتی؟ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا. بچوں کو ہمیں پالنے والے کون؟ اللہ انتظام کرنے والا. ہمت ایسی رکھو جی اللہ پالنے والا, جی تمہیں کیا جی پالنے والے ہیں, تمہیں کیا جی میرے کو یہ کریں گے, جاؤ جی اللہ تعالیٰ بڑا ہے. بی بی ہاجرہ یہی بول, یہ ہمت, اللہ پالے گا, اللہ رازق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے رب میں نے وادی غیر ذی زرع, انسان تو انسان, جانور بھی زندگی نہیں گزار سکتا, دودھ کا ایک پٹلم بھی نہیں مل سکتا, بسکٹ کا ایک پیک بھی نہیں مل سکتا. ایک بوڑھی عورت ننھے منھے بچے کو لے کر رہتی ہیں, اور ابراہیم دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں اللہ یہ بیوی بچے نماز قائم کریں, فجعل افئدۃ من الناس, لوگوں کے دلوں کو پھیر دینا. بولے پہلے نمازی گھر, اور الحمدللہ آج ہمارے گھر میں میرا 5 سال کا بچہ بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو کھانا نہیں دیتی میری اہلیہ. کوشش ہی ہونی چاہیے. مرد نماز نہیں پڑھتا, جی میں نہیں کھانا نہیں پڑھنا تیجیے, آج تمہیں کیا تو بھی دو, مارنا تو مار لو جی, نماز نہیں تو نہیں جی. بچوں کے اندر دینی, صبح جا رہے ہیں بچے اسکول, بیٹا قرآن پڑھا, نماز پڑھا, پہلے نماز. بیٹا قرآن پڑھا, نہیں پڑھا, پڑھ پہلے قرآن. بیٹا ایگزام جا رہا ہے, بیٹا پہلے جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو ایگزام کو جاؤ. اب پہلے سے نا مما ڈونٹ ڈسٹرب می مما, آئی ایم ہارڈ ورک, بولے تو مما بڑے پیار سے, نکو جی بچہ رات میں 2 بجے تک پڑھا جی, بورڈ ایگزام ہے جی. غیرت مند ماں کیسی ہونا چاہیے؟ بیٹا فیل ہو جائے, فیل ہو جائے مجھے گوارا ہے, اس لیے کہ اس ایگزام میں فیل ہو جائے سپلیمنٹری کا چانس ہے, دوبارہ ایگزام ہے. بیٹا اگر زندگی کے ایگزام میں فیل ہو جائے نو چانس بیٹا. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا بیٹا, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح, ہمارا رب ہم نے جہنمی کی حالت زار کو دیکھا, چیخ اور پکار کو سنا, ایک چانس دے دے, اللہ چانس نہیں دیں گے بیٹا. بیٹا دنیا میں فیل ہو جائے مجھے گوارا ہے, لیکن آخرت میں فیل ہو جائے مجھے گوارا نہیں. اگر یہ پالیسی ہماری اور آپ کے اپنے گھروں میں رہی, ساسوں کے لیے, مردوں کے لیے, گھر وار نماز, دین, قرآن کی تلاوت. دیکھو اللہ کا کرم ہے, نہ آج میرے گھر ٹی وی ہے, نہ میرے سسرال میں ٹی وی ہے.
क्योंकि बच्चे कहाँ रहते ज्यादा, या तो ननियाल में रहते या तो ददियाल में। भी टीवी मत रखो ना। और मैं आलिम होकर के भी कभी कभी मेरा दिमाग फिर गया, नहीं जी हालात है नीज। हमारे अहलिया की एक ही कंडीशन, बीवी है तो टीवी नहीं, टीवी है तो बीवी नहीं, क्या होना बोलो, एक ही कंडीशन, बीवी है तो टीवी रखो, टीवी रखना है तो मैं नहीं रहती हूं, मैं जाता हूं। हो ना ऐसा कभी कभी, आप हक के लिए जिद, तरबियत के लिए जिद, इस्लाम के लिए जिद, गैर जरूरी जिद नहीं करना, गैर जरूरी अपने माहौल को ये नहीं करना। और हालात जैसे भी आए हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी गुर्बत रहती है तो खुशहाली भी आती। अल्लाह का वादा है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के बाद आसानियां। और हमारे अंदर नेकी का जज्बा रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आए, उस दौर में जिस दौर में कोई वसाइल नहीं थे, अल्लाह के रसूल पूरे 11 घरों को पूछ भिजाए, किसी से भी एक मेहमान की भी कुछ नहीं निकला। अल्लाह के रसूल मस्जिद में ऐलान करे कौन है मेहमान को अपना मेहमान बनाए। एक सहाबी अबू तलहा, वही उम्मे सुलैम जिनके बारे में कहा, खड़े होंगे, अल्लाह के रसूल मैं लेके जाता हूं। वो दौर में मोबाइल नहीं था, वो दौर में फ्रिज नहीं था, वो दौर में वसाइल नहीं थे। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेहमान रसूल को लेकर घर गए, जाकर मैडम से कहते हैं बेगम बेगम मेहमान रसूल आए हैं, कुछ है? औरत कितनी नेक बख्त थी ना उम्मे सुलैम, कहती हैं हाँ है ना, क्यों नहीं, आओ घर में आओ। आते देखो कान में बोलते आहिस्ता से, बच्चों के वास्ते था जी, मेहमान के वास्ते, तुम्हारे वास्ते मेरे वास्ते क्या भी नहीं था जी, मैं इस वास्ते तुम्हारे को आओ बोले। बच्चों की माँ हूं, बच्चों को कैसे सुलाना मुझे मालूम है, जरा इंतजार करो, बच्चों को पहले मैं सुला देती हूँ, और जितना बच्चों के लिए है ना उतना ही मैं तुम्हारे सामने रख देती हूँ। माँ बच्चों को सुला देती है, रोते रोते बच्चे सो जाते हैं, भूखे सुला देती है, दस्तरखान बिछाती है, दस्तरखान पे खाना लगा देती है, शोहर से कहती इतना अच्छा है मेहमान पेट भर को खाना, तुम्हें मैं भूखे रह के करेंगे, बेचारा उनका खाएगा, लिहाजा खाने के दौरान हाथ चलाते रहना, खाली बीच खाने में चिराग को गुल कर देना, और मुझसे कहना बेगम चिराग जलाओ चिराग जलाओ, मैं चिराग जलाने में ताखीर करती हूँ। मेहमान से कहना खाओ खाओ खाओ। अल्लाह अकबर, ये अदा इतनी पसंद आई, जब सुबह के वक्त हजरत अबू तलहा गए, अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, हंसते हंसते कहा अबू तलहा क्या हो गया अबू तलहा, अरे तुम मियां बीवी कैसा प्लान बनाया अबू तलहा? क्या बात है अल्लाह के रसूल, तुम्हारी मियां बीवी के रात के प्लानिंग से अल्लाह को हंसी आ गई जी, अल्लाह को हंसी आ गई जी, अल्लाह खुश हो गया जी। अल्लाह अकबर। मियां बीवी के क्या था, बीवी ने तो ऐसी औरत होना, रहने दो भाई मेहमान आ दो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह लो आज हमारे पास नहीं आना जी, उनको भी नहीं आना, आपको पका ले कुछ मारू क्या मैं, कब देखो इन नहीं उन नहीं है, चलो कहा तुम ले जा खलो ना तो मरो। आज हमारा माहौल ऐसा हो गया नहीं हो गया, गलत बोल रहा हूं मैं, है ना? होना क्या चाहिए, अरे मेहमान आओ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ननद आना, हमारे घर में भावा जाना, हमारे घर में अल्लाह की रहमत आना, हमारे घर में मेहमान आना। अब असल में क्या है, आजकल खा को काड़ा करने वाले बहुत हो गए, खाते नूरजहां के यहाँ, गाते फरजाना के यहाँ, है नहीं? क्या बनी थी नूरजहां घर में गए थे, क्या आइटम आते बाबा, वो बहुत अच्छा बने थे, इससे घर में ऐसा, ये नाशुक्रापन है, अल्लाह को अदा पसंद नहीं है ना, अदा अल्लाह को पसंद, जो भी कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत तैयबा में आता है कि जो है ना, हजरत दाई हलीमा कहती है मैं खाना बना के रखती थी, कहती मोहम्मद खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 साल मैंने देखा, कभी अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, कभी नहीं कहा। तो हमारे अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए, तो हम अपने आप को समझें कि बच्चियां भी हैं तो हमारे लिए रहमत, माए बीवियां भी हैं तो रहमत, माए हैं तो जन्नत, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों में कम से कम 1-2 बच्चे को हाफिज, नहीं तो आलिम, नहीं तो दीन के दाई, एक अच्छा जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह का अच्छा माहौल यहाँ पर भी है। देखो दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है, एक ना एक दिन रहने तक, जब तक सांस है तब तक आस है। लोग कहेंगे ये मौलाना है, ये अनवर सर है, ये हमारे फला सर है, ये फला है, रहने तक है ना, सांस का डोरा टूट गया कौन भी नहीं बोलते अनवर सर का मदरसा रहने दो,
مول صاحب کا مدرسہ رہنے دو, مول صاحب بلڈنگ بنے رہنے دو, نہیں رکھتے. بچہ چاہ کو بولتا مما لوگ پوچھ رہے ہیں ڈیڈی کو کب دفنانا ہے, کیونکہ اس معصوم بچے کو بھی خبر ہے اب ڈیڈی ڈیڈی نہیں رہے بلکہ ڈیڈی از ڈیڈ, ہے نا. اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی, کوئی ویلو نہیں رہی. کیا لائے تھے, کیا لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ سوٹ بوٹ پہن لے کو آئے تھے کیا؟ اچھا اوڑ داڑ کو آئے تھے کیا؟ میک اپ کر لے کو آئے تھے کیا؟ ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار بولنے کو آئے تھے کیا؟ نہیں, رولے کو آئے تھے. ہر کوئی رولے کو چاہے نا. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان سوچ تو ایک ایسا بد نصیب تھا, دنیا میں جب تو آ رہا تھا تیرے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے, تیرا پریوار خوش تھا, اب اس حال میں دنیا سے چلے جانا کہ تو ہنس رہا ہو, تو ہنس رہا ہو. تیرے پر جو رو رہے تھے نا وہ لوگ رونے والے ہو جائے, جو ہنس رہے تھے وہ رونے والے جب تو ہنستے. کب ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چل اپنے رب کی طرف, آج تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. کیا ہے دنیا بولو؟ کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے, چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے, آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے, تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے, سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے, اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. نہیں, اچھا برا جو کریں گے وہ پائیں گے, کوشش کریں گے. یہ کچھ چیدہ چیدہ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے. کیا بھی کمی بیشی ہو تو معاف کرنا. جو موٹے موٹے باتیں میں نے پیش کیا, کوئی عام تقریر نہیں, موٹے موٹے انداز میں آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کی اچھائی کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم حفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الہ العالمین اے احکم الحاکمین اے ارحم الراحمین, آپ ہم پر رحم کیجئے, ہم سب پر رحم کیجئے, ہم سب کے ماں باپ پہ رحم کیجئے, ہم سب کے بیوی بچوں پر رحم کیجئے. اللہ امت مسلمہ پہ رحم کیجئے. آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ اکرم الاکرمین ہیں. اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کیجئے, ہماری صورت کو نہ دیکھیے, ہماری سیرت کو نہ دیکھیے. ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں, اپنی غلطیوں کے اعتراف کرتے ہیں, اپنی کمیوں کا احساس رکھتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کیجئے. آپ قادر مطلق ہیں, آپ رب العالمین ہیں. آپ اپنی رحمت بارہ کا نزول فرمائیے. اللہ اپنی اس سرزمین پر رحمت والی بارش برسائیے. اللہ رحمت والی بارش برسائیے. اللہ ہماری مائیں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. جو مائیں اولاد والی ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں اور باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے. ماں اور باپ کو اپنی اولاد پر مشفق اور مہربان بنا دیجئے. اللہ ہماری خواتین کو اپنے شوہروں کا مطیع اور فرما بردار بنا
بنا دیجئے, شوہروں کو بیویوں کے حق میں رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ جو کچھ رزق روٹی میں, آل اولاد میں, کاروبار میں, دین میں, ایمان میں, صحت میں, عافیت میں جو کمیاں ہیں اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجئے. اللہ ہمارے گھروں میں رحمت والی بارش برسا دیجئے, لوگوں کے روزی روٹی میں برکت عطا فرما دیجئے. اللہ جتنی خواتین آئے ہیں اللہ ان کی گودیوں کو امیدوں سے بھر دیجئے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ ان کے شوہروں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما دیجئے. اللہ اس ادارے کو جو لفظ اقرا سے جس کا آغاز ہوا ہے اللہ صحیح معنوں میں اس کی تعلیمات کو پورے کڑپا کے لیے عام کر دیجئے. اس ادارے کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کر دیجئے. اللہ اس اقرا کے لیے سر نے اور ان کے جو بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے. اللہ ان کی رزق روٹی میں آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائیے. جو معلمین, جو معلمات, جو اسٹاف, ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف یہاں پر کام انجام دے اللہ ہر ایک کی روزی روٹی میں آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے فضل سے ہم کو اتنا دیجئے ہم دوسروں کو دینے کے قابل ہو جائے, کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو ناکام بنائیے. کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو نیک اور ایک بن کر جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری ماؤں کے اندر امہات المؤمنین جیسا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری نوجوان بچیوں کو حضرت ام سلیم جیسا بن کر جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائیے. ہمارے بیماروں کو شفا دیجئے, ناگہانی آفات سے بچائیے, اچانک آنے والے حادثات سے بچائیے, ہاسپٹل کی زندگی سے بچائیے, ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائیے. جن کے بھی ماں باپ, بھائی بہنیں, شوہر, عزیز اقارب, دوست و احباب انتقال کر گئے ہیں, قبر کے آغوش سے پہنچ گئے, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائیے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے. حد نظر تک اللہ ان کی قبروں کو شادہ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اور میں نے الحمدللہ روزانہ میرا ٹی وی پروگرام چل رہا ہے, کیونکہ الحمدللہ میں ابھی جیسے ہماری ایک بچی نے کہا نا, مرسی ٹی وی الحمدللہ ایک سیٹلائٹ چینل ہے. پورے 900 سیٹلائٹ چینلوں میں صرف مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے, وہ ہمارے پاس ہے, حیدرآباد سے ہے الحمدللہ. اور اس وقت جو ہے نا میرا روزانہ رات میں 8:30 بجے سے 9 بجے تک جیو اگر سم ہے تو اس پر بھی ہے. جیو میں جا کر کے مرسی ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گا. مرسی ٹی وی پر روزانہ 8:30 بجے سے 9 بجے تک میرا بیان روزانہ چلا ہے. تربیت اولاد پر 60 ایپیسوڈ ہو گئے, فکر آخرت پر 60 ایپیسوڈ ہو گئے, نبیوں کے قصوں پر اس وقت چل رہا ہے تقریباً 200 کمپلیٹ ہو گئے, ابھی 50 باقی ہے. عشاء میں رات میں 8:30 بجے سے 9 بجے تک, دن میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک 2 ٹائم ریلے ہوئے ہے نا. تو انشاءاللہ میں یہ ہمارے انجینئر صاحب کو یا ان کو بتا دیتا ہوں آپ کی کون سے چینل پر آ رہا ہے, یا آپ کو بتا دیں گے, یا ماسٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ہاں, اللہ تعالیٰ آسان کرے. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.